وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، بس ایک جماعت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، اسلام کا دم تو بھرتا ہے، پھر کفر سے کیوں تو ڈرتا ہے؟ اسلام کا دم تو بھرتا ہے، پھر کفر سے کیوں تو ڈرتا ہے؟ یا تو اسلام کا نام نہ لے یا پھر شوق شہادت پیدا کر۔ باوقار علماء کرام، معزز سامعین اعظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں اور پردوں کے پیچھے سماعت فرمانے والی اسلامی مائیں اور بہنوں، سب سے پہلے میں قابل مبارکباد دوں گا ہم سب کے سرپرست، ہم سب کے بڑے، سادگی کے مالک، جن کے لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے: نہ لالچ دے سکی تجھے سکوں کی جھنکاریں، نہ لالچ دے سکی تجھے سکوں کی جھنکاریں، تیرے دستے توکل میں ہے استغنا کی تلواریں۔ حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی یحییٰ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو اس وقت میں آپ کے جلسے کی نظامت بھی بڑی خوبصورتی اور ادب کے دائرے میں اور لفظوں کے انتخاب کے ساتھ ساتھ خوبصورت نظامت فرما رہے ہیں، دعا کریں اللہ حضرت کا سایہ دیر تک ہمارے اوپر قائم اور دائم فرمائے۔ اس کے علاوہ قابل مبارکباد ہیں وہ تمام نوجوان جنہوں نے کئی مہینے اس اللہ اور اس کے محبوب کی مجلس کے لیے اپنے راتوں کو اور دنوں کو ایک کیا اور اپنا خون پسینہ لا کر کے یہاں جمع کر دیا اور پھر یہ اتنا خوبصورت مجمع سجایا۔ آپ لوگ بھی انہی کی محنتوں کے باوجود یہاں پر تشریف لائے کہ جو اتنا بڑا مجمع نظر آ رہا ہے، یہ ان نوجوانوں کی کارکردگی ہے، ان کا اخلاص ہے اور اللہ کے یہاں مقبولیت کی علامت ہے کہ اللہ نے ان کی محنتوں کو قبول کیا اور تمہارے دلوں میں ان کے پروگرام کی ایک اہمیت کو ڈالا اور تم کھینچے چلے آئے۔ دعا کریں اللہ آپ کا آنا قبول کرے، اور جب آپ یہاں سے اٹھ کر کے جائیں تو میرے اور آپ کے ہاتھ میں مغفرت کے پروانے ہوں کہ میں اور آپ بخشائے یہاں سے اٹھ کر کے جا رہے ہوں۔ اس کے علاوہ قابل مبارکباد ہیں وہ مکتب والے
کہ جنہوں نے بڑی محنت کر کے ان معصوم بچوں کے سینوں میں اس دینیات کو پہنچایا، عقائد کی درستگی، الفاظ کی تصحیح اور بچوں کے ذہن کی مضبوطی، یہ تمام تر چیزیں ملا کر کے میں مبارک دوں گا ان کے والدین کو بھی اور ان تمام بچوں کے استادوں کو بھی کہ اللہ ہم ان کا بدلہ نہیں دے سکتے لیکن آپ جنت سے کم بدلے پر راضی نہ ہونا۔ میرے بھائی دعا کریں گے اللہ ان بچوں کو نیک صالح عالم باعمل بھی بنا دے۔ میرے بھائی اس وقت میں آپ رات کی تاریکی میں جمع ہوئے اور ان نوجوانوں کی آواز پر چلے آئے، انہوں نے آپ کو پکارا۔ ذرا یہاں سے ایک گفتگو کرتا چلوں، یہاں سے ایک بات کو بڑھاتا چلوں۔ وہ بات کیا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا بڑا مجمع یہ ان نوجوانوں کی محنت کی وجہ سے ہے، ان نوجوانوں کی کاوشوں کی وجہ سے ہے۔ یہاں سے میں اور آپ اگر یہ سمجھیں، اگر نوجوان چاہیں تو اس زمین پر کیا نہیں کر سکتا، اگر نوجوان چاہیں، اگر 2-4 مہینوں کی یا 2-4 دنوں کی محنت اللہ ایسے قبول کر لے اور تمام کے تمام انسانوں کو یہ نوجوان اپنی محنت سے اکٹھا کر لیں تو ذرا غور کریں، اگر یہ نوجوان اور محنت کرنے لگ جائے اور اللہ سے مانگنے لگ جائے اور اللہ کے سامنے رونے لگ جائے تو یہ نوجوان کیا نہیں کر سکتا؟ یہ نوجوان کیا گل نہیں کھلا سکتا؟ یہ نوجوان کیا انقلاب نہیں لا سکتا؟ یہ نوجوان اس زمین پر کیا اسلام کا جھنڈا نہیں پھہرا سکتا؟ یہ نوجوان اللہ اور اس کے محبوب کو کیا اس زمین پر راضی نہیں کر سکتا؟ یہ نوجوان یہاں کے ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات نہیں کر سکتا؟ اگر یہ نوجوان چاہے، ذرا سی محنت اگر اللہ اس کی یہاں پر قبول کر سکتا ہے تو میرے بھائی یہ نوجوان کیا کچھ نہیں کر سکتا؟ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے کیا ضروری ہے میرے بھائی؟ میری اسپیڈ چونکہ بہت زیادہ ہے لیکن ابھی مفتی یحییٰ صاحب کہہ رہے تھے کہ سمجھنے میں تھوڑی دقت ہوتی ہے، اس لیے میں اپنی گفتگو کو آسان بھی کروں گا اور مائک والوں سے کہوں گا کہ اس کی ذرا سی آواز کو بڑھا کر کے رکھیں، اس کی آواز کم نہ کریں۔ میری آواز چاہے کتنی تیز ہو جائے لیکن اس آواز کو کم نہ کریں۔ میرے بھائی تو میں آپ سے گفتگو کرنے چلا اپنے ان نوجوانوں کے بارے میں۔ نوجوان کیا کچھ نہیں کر سکتا؟ اگر یہ نوجوان اللہ کو راضی کر لے، اگر یہ نوجوان اللہ کو منا لے، اگر یہ نوجوان اللہ کے سامنے صرف ایک یا 2 آنسو نکال لے تو اللہ اس سے اپنے بڑے بڑے کام لے سکتا ہے۔ اللہ اس سے اپنی اس امت کے اپنے محبوب کی امت کے اللہ بڑے بڑے کام لے سکتا ہے، اور اس نے پہلے لے کر کے دکھائے ہیں کہ بڑے بڑے اللہ کے دیوانے اس زمین پر نوجوان آئے، لیکن جیسے ہی وہ اللہ کے سامنے آئے اور اللہ کے سامنے انہوں نے رونا شروع کیا اور اللہ سے مانگا، اللہ ہم سے اپنے دین کا کام لے لیجئے، تو میرے اللہ نے ان سے دین کا کام لیا ہے۔ آؤ میں مختصر سی گفتگو کرتا چلوں اور کچھ مثالیں آپ کے سامنے دیتا چلوں، کیونکہ میرے اللہ کے یہاں اگر نوجوان ایک سجدہ کرتا ہے نوجوانی کی حالت میں، بڑھاپے کے 1000 سجدوں سے اللہ کو بہتر لگتا ہے، اللہ کو پسند آتا ہے۔ یعنی بڑھاپے میں 1000 سجدے کرے اور جوانی میں صرف ایک سجدہ کر لے تو میرے اللہ کو یہ جوانی کا ایک سجدہ بڑا پسند آتا ہے۔ آؤ تمہیں لے کر کے چلوں، کیسا سجدہ؟ آؤ تمہیں بتلاتا چلوں۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت صلاح الدین ایوبی کا، آپ نے نام سنا ہوگا۔ جانتے ہو یہ کون نوجوان ہے؟ جانتے ہو یہ کون اللہ کا دیوانہ ہے؟ اے نوجوانوں تمہیں مخاطب کر کے گفتگو کرنے چلا ہو، نوجوانوں میری گفتگو کو سننا، ذرا سنتے چلے جانا۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت صلاح الدین ایوبی کا۔ یہ حضرت صلاح الدین ایوبی کون ہے؟ علماء سے معلوم کرو۔ جب تک یہ اللہ کا دیوانہ اس زمین پر موجود ہے، بیت المقدس کی طرف کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ آنکھ اٹھا کر کے دیکھ لے۔ جو بیت المقدس جس کو میں اور آپ مسجد اقصی کہتے ہیں، آج وہ دشمنان اسلام کے قبضے میں ہے۔ آج وہاں نمازوں پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں۔ آج اگر مسلمان وہاں پہنچتا ہے تو ان کے پہنچنے پر پابندی لگائی جاتی ہے۔ لیکن اس زمین پر ایسا بھی وقت گزرا ہے، ایسا بھی زمانہ آیا ہے
کہ جب تک اس زمین پر حضرت صلاح الدین ایوبی اس زمین پر موجود رہے ہیں، کسی دشمنان اسلام کی یہ ہمت نہ ہوئی کہ آ کر کے وہ مسجد اقصی کی طرف اپنی نظریں اٹھا سکے، قبلہ اول کی طرف اپنی گندی نظروں سے دیکھ سکے، ہاں بیت المقدس کی طرف ہاں اس کی لالچ کی نظروں سے دیکھ سکے، کیونکہ اس زمین پر حضرت صلاح الدین ایوبی موجود ہے۔ کون موجود ہے؟ حضرت صلاح الدین ایوبی موجود ہے۔ یہ کون اللہ کا بندہ، یہ کون مرد مجاہد، لیکن یہ جانتے ہو یہ کس طریقے سے پوری دنیا سے اکیلا تنہا اپنے سپاہیوں کو لے کر کے کھڑا ہوا تھا؟ جانتے ہو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ کوئی اور نہیں، اس کی وجہ اللہ سے تعلق تھا، اللہ سے محبت تھی، اللہ کے سامنے ڈرنا تھا۔ ایک دفعہ صلیبیوں نے ہاں یہ مشورہ کیا ہے، کیوں نہ ہم تمام کے تمام اکٹھے ہو کر صلاح الدین ایوبی کا گھیراؤ کریں، ہاں اس سے مقابلہ کریں۔ حضرت صلاح الدین ہیں کہ صلیبیوں سے مقابلہ کر رہے ہیں، ہاں اپنے ساتھیوں کو لے کر جابازی کے ساتھ لڑ رہے ہیں، بیت المقدس کی خاطر، مسجد اقصی کی خاطر۔ لیکن اسی وقت میں کسی نے آ کر کے کان میں کہا، اے صلاح الدین، ایک بیڑا اور یہودیوں کا، ایک بیڑا اور صلیبیوں کا پانی کے جہاز کے ذریعے سے ہاں تیری مخالفت میں آ رہا ہے، تیرا مقابلہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، لہٰذا اے صلاح الدین اگر جان بچانا چاہتے ہو تو بچا لو، کیونکہ وہ بیڑا بڑا مضبوط ہے، اس میں بڑے سارے سپاہی ہیں، اس میں فوج کے بڑے سارے نوجوان ہیں۔ اے صلاح الدین تیرے اندر طاقت نہیں ہے کہ تو ان کا مقابلہ کر سکے، تیرے اندر قوت نہیں ہے کہ تو ان صلیبیوں کا مقابلہ کر سکے۔ لیکن حضرت صلاح الدین ذرا سے نہ گھبرائے، ذرا سا خوف نہ کھائے، بلکہ اپنے گھوڑے سے اترے۔ علماء کہتے ہیں سیدھے مسجد کے اندر گئے اور مسجد کے اندر رونا شروع کر دیا، اللہ کے سامنے رات کو روئے، اتنا آنسو بہایا، اتنا آنسو بہایا۔ جب صبح ہو گئی رات کو روتے روتے تو حضرت صلاح الدین مسجد کے باہر آئے۔ مسجد کے باہر آنے کے بعد مسجد کی سیڑھیوں پر دیکھا، ایک سفید پوش بزرگ ہیں، ایک اللہ کے نیک بندے ہیں جو مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے صلاح الدین کی آنکھوں کو دیکھا، ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ ارے اللہ کے بندے، صلاح الدین تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ ارے تو اتنا رو کیوں رہا ہے؟ تیری آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ تو حضرت صلاح الدین کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ میرے مقابلے کے لیے صلیبیوں کا بڑا قافلہ میرے مقابلے کے لیے آ رہا ہے، میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لہٰذا اللہ کے سامنے رو رہا تھا۔ ہاں وہ سفید پوش بزرگ کہتے ہیں، جنہوں نے سفید لباس پہن رکھا ہے، وہ کہتے ہیں اے صلاح الدین رونے کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے رات کے آنسوؤں نے اس پورے بیڑے کو پانی میں غرق کر دیا ہے۔ تیرے رات کے رونے نے اس پورے بیڑے کو غرق کر دیا ہے۔ اے نوجوان، تجھ سے گفتگو کرنے چلا، کسی کو کوسنے کی ضرورت نہیں، کسی کو برا کہنے کی ضرورت نہیں، مجھے اور آپ کو آج ضرورت ہے، اور میرے نوجوانوں کو خاص طور سے، کہ میں اور آپ اللہ کے دربار کے اندر آئیں، خاص طور سے نوجوان آئیں۔ میرا اللہ تمہارے سجدوں کے انتظار میں ہے، تمہارے آنسوؤں کے انتظار میں ہے کہ کس طریقے سے نوجوان آئیں اور میرے دربار میں آ کر ایک آنسو بہا دیں۔ پھر دیکھ کتنی بڑی طاقت تیرے سامنے کیوں نہ ہو، پھر دیکھ کتنا ہی بڑا ظالم تیرے سامنے کیوں نہ ہو، لیکن تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اس کی وجہ یہ ہوگی اے نوجوان تیرے ساتھ اللہ ہوگا، اے نوجوان تیرے ساتھ اللہ کی طاقت ہوگی۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ اپنے اللہ کو منائیں، میں اور آپ اپنے اللہ کو راضی کریں، ہاں آ کر کے اللہ کے سامنے اپنے آنسوؤں کو بہائیں۔ آؤ میں بتلا رہا تھا، حضرت صلاح الدین ایوبی ایک آنسو بہایا اور اللہ نے قبول کر لیا، پانی میں بیڑے کو غرق کر دیا۔ آؤ تمہیں بتلاتا چلو، ایک نام اور آپ نے سنا ہوگا، وہ کوئی اور نام نہیں، آؤ معلوم کرو علماء سے، وہ نام محمد بن قاسم ہے۔
اللہ کا یہ شیر بھی بغداد کی سرزمین سے اٹھا تھا. اور نوجوانوں اس کی عمر زیادہ نہیں تھی, صرف 17 یا 18 سال کا نوجوان ہے. علماء بتلاتے ہیں, مفتیان اکرام اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ اس نوجوان کی عمر زیادہ نہیں, صرف 17 یا 18 سال کا نوجوان ہے. ہاں بغداد کی زمین پر رہتا ہے. اس کی نوجوانی کے عالم میں ایک واقعہ ایسا پیش آیا, ذرا سنیں. ایک قافلہ ہندوستان کی زمین سے یہاں سے گزرتا ہوا جا رہا ہے. وہ قافلہ مسلمانوں کا ہے, وہ قافلہ مسلم بچیوں کا ہے, وہ قافلہ اللہ کی نیک بندیوں کا ہے. لیکن جیسے ہی وہ قافلہ اس سرزمین سے گزر کر کے گیا تو یہاں کے کچھ ڈاکوؤں نے, یہاں کے کچھ قزاقوں نے اس قافلے کو لوٹ لیا. ہاں ان کی جو بچیاں ہیں ان کے دوپٹوں کو اچھالا گیا, ان کی عزتوں کو نیلام کیا گیا. چنانچہ انہی میں سے ایک بچی پکار کر کے کہتی ہے, ارے ہے کوئی دنیا کے اندر جو ہمارے دوپٹوں کی حفاظت کر سکے, ہے کوئی جو ہماری عزتوں کو ان درندوں سے بچا سکے, ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ, ہے کوئی پوری دنیا کی زمین پر جو آ کر کے ہماری حفاظت کر سکے. ادھر بغداد کی سرزمین پر محمد بن قاسم موجود ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں سو جاتا ہوں اور آرام کرتا ہوں, مجھے خواب کے اندر نظر آتا ہے کہ کوئی بہن مجھے پکار کر کے کہہ رہی ہے کوئی بھائی اس زمین پر جو آ کر کے ہمارے دوپٹوں کی حفاظت کر سکے. چنانچہ محمد بن قاسم کہتے ہیں میں ہڑبڑا کر کے اٹھتا ہوں اور اٹھ کر کے اس آواز کے جواب میں کہتا ہوں, لبیک و سعدیک یا اختی, اے میری بہن میں حاضر, اے میری بہن میں حاضر. ذرا صبر کے دامن کو مضبوط رکھ, ذرا ضبط کے بندھن کو مضبوط رکھ. اے بہن میں حاضر ہوں, اے بہن میں آ رہا ہوں. یہ کون ہے؟ بغداد کی سرزمین سے اٹھنے والی آواز ہے. صرف 17 یا 18 سال کا نوجوان ہے جو اس بہن کی آواز کے جواب میں کہتا ہے, لبیک و یسعدیک یا اختی, اے میری بہن میں حاضر ہوں, اے میری بہن میں حاضر. جب صبح ہوئی تو محمد بن قاسم حجاج ابن یوسف کے پاس پہنچتے ہیں اور جا کر کے کہتے ہیں, اے حجاج اس عمارت کا کیا فائدہ جہاں بہنوں کے دوپٹوں کی حفاظت نہ ہو, جہاں بہن کے عزتوں کی حفاظت نہ ہو, جہاں مسلمانوں کے مال و دولت کی حفاظت نہ ہو. لہٰذا اے حجاج ذرا کچھ فورس کو تیار کیجئے گا تاکہ وہ اس زمین پر جا کر اپنے بہنوں کے دوپٹے کو لے کر کے آ سکیں. لیکن حجاج کہتا ہے, ارے حجاج کہتا ہے کہ میری کچھ فورس ابھی محاذ پر لگی ہوئی ہے, لہٰذا میں ابھی اپنی فورس کو نہیں بھیج سکتا. محمد بن قاسم مایوس لوٹتے ہیں, لیکن اپنے محلے کی گلیوں میں آتے ہیں اور محلے کی گلیوں میں آ کر اپنے نوجوانوں کو اکٹھا کرتے ہیں. نوجوانوں سے کہتے ہیں, اے نوجوانوں ذرا اکٹھے ہو جاؤ, اے نوجوانوں ذرا میری طرف آ جاؤ. چنانچہ نوجوان اکٹھے ہوتے ہیں. اے محمد کیا ہوا, اے محمد بن قاسم کیا ہوا؟ تو محمد بن قاسم کہتے ہیں, ارے ہندوستان کی زمین پر ہاں ایک قافلے کو لوٹا گیا. یہ جوانی کس کام کی جو مال و دولت کی حفاظت نہ کر سکے, یہ جوانی کس کام کی جو بہنوں کے دوپٹوں کی حفاظت نہ کر سکے. چنانچہ وہ نوجوان کہتے ہیں, اے محمد چاہتے کیا ہو, بتلاؤ تو صحیح. کہا کہ تیار ہو جاؤ, ہمیں اپنی بہنوں کے دوپٹے کو لے کر کے آنا ہے, ان کی عزتوں کو بچانا ہے. چنانچہ یہ قافلہ محمد بن قاسم کے ساتھ ہندوستان کی زمین پر پہنچا. اس وقت راجہ داہر کی حکومت ہے. راجہ داہر سے ملاقات کرتے ہیں, اے راجہ تیری اس سرزمین پر تیری رعایا میں سے کچھ قزاقوں نے مسلمانوں کے قافلے کو لوٹا ہے, لہٰذا ان کا مال و دولت, ان کی عزت واپس کر دی جائے. راجہ داہر کہتا ہے, ارے یہ مٹھی بھر نوجوان مجھ سے مقابلے کے لیے آئے, میرے ملک میں مقابلے کے لیے آئے. وہ کہتا ہے ان کو پکڑ لو اور گرفتار کر لو. محمد بن قاسم ایک نعرہ لگاتے ہیں, او اللہ کے شیرو اب قربانی کا وقت ہے. چنانچہ تمام نوجوان محمد بن قاسم کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے مقابلہ کرتے ہیں, اور اس وقت کے راجہ کو وہ لوہے کے چنے چباتے ہیں, وہ چنے چباتے ہیں. ہاں میرے بھائی, تاریخ نے لکھا ہے صرف 19 یا 20 سال کا نوجوان سندھ سے لے کر اور ملتان تک اسلام کا جھنڈا پھہرا کر کے چلا جاتا ہے. نعرہ تکبیر. جناب مفتی خالد قاسمی صاحب, علماء دیوبند. کتنے سال کا نوجوان؟ صرف 19 یا 20 سال کا نوجوان
सिंध से लेकर मुल्तान तक इस्लाम के झंडे को फहरा करके चला जाता है। तुम क्या कहते हो नौजवानों कि हम कुछ नहीं कर सकते? अरे मेरे भाई, क्या नहीं कर सकते? वो लोग भी तो अपनी माँ के पेटों से इस ज़मीन के अंदर आए, वो भी तो अल्लाह ने मेरी और आपकी तरह पैदा किए, लेकिन मेरे और आपके अंदर और उनके अंदर फ़र्क है। वो अल्लाह से डरने वाले थे, वो अल्लाह के सामने रोने वाले थे, वो अल्लाह के सामने अपने आंसू बहाने वाले थे। लेकिन आज मुझे और आपको परवाह नहीं है कि मैं और आप अल्लाह के सामने जाएं, अल्लाह के सामने आंसू बहाएं, अल्लाह को जा कर के मनाएं। मैंने और आपने अपने अल्लाह को नाराज़ किया है, मेरा और आपका अल्लाह मुझसे और आपसे नाराज़ हुआ है। तभी तो मेरे और आपके सरों पर जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जो हमें पसंद नहीं करते, हमारी इबादत गाहों को पसंद नहीं करते, हमारी दाढ़ी और टोपियों को वो लोग पसंद नहीं करते। जानते हो वजह क्या है? वजह ये है कि मैं और आप अल्लाह से डरने वाले नहीं हैं, मैं और आप अल्लाह से नहीं डरते, अल्लाह के सामने आंसू नहीं बहाते, अल्लाह के सामने सजदे नहीं करते, अल्लाह के सामने जाकर हम अपने गुनाहों की तौबा नहीं करते। हमसे जो गुनाह हो जाते हैं अपने अल्लाह से जाकर के माफ़ी नहीं मांगते, हम अपने अल्लाह को जाकर के नहीं मनाते, नमाजों की पाबंदियां नहीं करते, रोज़ों की पाबंदियां नहीं करते। नौजवान आ तो सही देख, हर वक्त अल्लाह तुझे देख रहा है, हर वक्त अल्लाह तुझे याद कर रहा है कि कब नौजवान मेरे दरबार में आएगा और कब मैं इसे माफ़ करके अपने दीन का ऊंचा काम इससे लूँगा, अपने दीन का बड़ा काम इस नौजवान से लूँगा। लेकिन मुझे और आपको परवाह नहीं। एक बात ज़रा गौर कर लीजिए, आज मैं और आप पूरी दुनिया से डरते हैं। जानते हो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि मैं और आप अल्लाह से नहीं डरते। सहाबा इकराम की खासियत ये थी कि वो अल्लाह से डरते थे, इसीलिए पूरी दुनिया उनसे डरती थी। मेरे भाई, वो खासियत अगर मेरे और आपके अंदर आ जाए, क्योंकि अल्लाह के नेक बंदों की यही खासियत होनी चाहिए कि अगर वो अल्लाह से डरने वाले हैं तो पूरी दुनिया उनसे डरेगी, और अगर वो अल्लाह से न डरेंगे, अगर मैं और आप अल्लाह से न डरेंगे, फिर ज़रा ज़रा से जानवरों से डरेंगे, ज़रा ज़रा से कीड़े कांटों से डरेंगे, ज़रा ज़रा से इंसानों से डरेंगे। जानते हो वजह क्या है? वजह यह है कि मैं और आप अल्लाह से नहीं डरते। हालांकि सहाबा की यही खासियत थी कि वो पूरी दुनिया से नहीं डरते, लेकिन अल्लाह से घबराते थे, अल्लाह के सामने रोते थे, अल्लाह के सामने डर जाते थे। यहाँ तक कि जब अल्लाह के सामने पहुँचते तो उनके बदन थर थर काँपते थे, जब वो अल्लाह के सामने पहुँचते तो उनके बदन कँपाते। यहाँ तक कि मस्जिदों में अगर वो अपना पैर रख देते तो अल्लाह से ऐसा घबराते कि घबरा करके ज़मीन पर गिर जाते। यही वजह थी कि उनसे पूरी दुनिया घबरा रही थी। आज मैं और आप हैं, पूरी दुनिया से डरते हैं, लेकिन अल्लाह से नहीं डरते, अल्लाह से नहीं डरते। अगर मैं और आप भी चाहते हैं कि पूरी दुनिया मुझसे और आपसे डरे, तो मुझे और आपको अल्लाह से डरना होगा। मुझे और आपको अल्लाह का खौफ अपने दिलों के अंदर लाना होगा। खास तौर से नौजवानों, उम्मत का हर शोबा कमजोर होता जा रहा है, उम्मत हर मैदान में कमजोर होती जा रही है। अगर इस उम्मत की कमजोरी को न संभाला गया तो याद रखना ये उम्मत जलील और रुस्वा हो जाएगी, ये उम्मत दूसरों की गुलाम बन जाएगी। आज हर शोबे में, आज हर जगह पर नौजवानों की जरूरत है। जरा देखो, कहीं पर भी ये उम्मत मजबूत नजर नहीं आती। अगर हम समाजी एतबार से देखें उम्मत कमजोर है, अगर माशी एतबार से देखें उम्मत कमजोर है, अगर इक्तिसादी एतबार से देखें तो उम्मत कमजोर है, और अगर सियासी एतबार से देखें तो ये उम्मत बड़ी कमजोर हो चुकी है। सियासत में कोई मजबूती इस उम्मत की नहीं है। लिहाजा हर शोबे में इस उम्मत के नौजवानों की ज़रूरत है कि उम्मत के नौजवान आए और इस कमज़ोर उम्मत को आकर के संभालें, और संभाल करके इस उम्मत को ऐसे ही मजबूत करें। वो मजबूत कैसे होगी? जब उम्मत के नौजवानों के दिलों में अल्लाह का डर और खौफ आएगा, जब
उम्मत का नौजवान मस्जिदों का पाबंद हो जाएगा, जब उम्मत का नौजवान तन्हाई में अल्लाह के सामने डरने लगेगा, तन्हाइयों में अल्लाह के सामने रोने लगेगा, अगर अल्लाह से डरने वाला हो जाए, फिर ज़माना कैसा होगा? फिर ज़माना वो होगा जो सहाबा इकराम के वक्त था कि अगर सहाबा इकराम, अरे तुम इंसानों की बात करते हो, अरे अगर ये सहाबा का काफिला अगर जानवरों के किसी जंगल के अंदर भी चला गया तो इन्होंने आवाज लगाई। क्या आपको मालूम नहीं कि हजरत उक़बा इब्ने आमिर हैं जो अफ्रीका के जंगलों तक पहुंचे हैं, अफ्रीका के जंगलों में जाकर इनके साथ सहाबा की जमात है, इनके साथ अल्लाह से डरने वालों की जमात है। हजरत उक़बा इब्ने आमिर अफ्रीका के जंगलों में पहुंचते हैं, हाँ वहां इनको अंधेरी हो जाती है, ऐलान करते हैं, हे अफ्रीका के जंगलों के जानवरों, आज अल्लाह के रसूल के दीवानों को इस जंगल की जरूरत पड़ी है, लिहाजा अगर खैरियत चाहते हो तो इस जंगल को खाली कर दो, इस जंगल को खाली कर दो। यहाँ अल्लाह के नबी के सहाबा रहने आए हैं, अल्लाह के नबी के दीवाने आए हैं, अल्लाह से डरने वाले, हाँ उसके नेक बंदे आए हैं, लिहाजा ए अफ्रीका के जंगल के जानवरों, जितना जल्द हो सके इस जंगल को खाली कर दो, इस जंगल को खाली कर दो। हाँ किताबों में लिखा गया कि जंगल के जानवर ऐसे जा रहे थे जैसे पाते कौम को देखकर मफ्तू निकला करते हैं। बड़े बड़े शेर और चीते अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने सीनों से लगाकर हाँ उस जंगल को खाली कर रहे थे। क्यों? इसलिए कि अल्लाह से डरने वाले आ गए थे। मेरे भाई वो दिन अब भी दूर नहीं, लेकिन शर्त यह है कि मैं और आप अल्लाह से डरने वाले हों, मेरी और आपकी रात की तन्हाइयां अल्लाह से डरने वाली हो, मैं और आप रातों को अपने रब को मनाने वाले हो। और याद रखना, कभी कभी दिल के अंदर ये ख्याल आता है, कभी कभी ये बात दिल के अंदर आ जाती है, अरे हमने बड़े गुनाह किए, अल्लाह हमें कैसे माफ़ करेगा, हमने बड़ी गलतियां की, अल्लाह हमें कैसे माफ़ करेगा, अरे हमने नशे की हालत में अपनी ज़िंदगी गुजारी, अल्लाह कैसे माफ़ करेगा, हमने कत्ल गारत गिरी में अपनी ज़िंदगी गुजारी, अल्लाह कैसे माफ़ करेगा। हाँ हमने 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 गलत दोस्तियों के चक्कर में अपनी ज़िंदगी को गुजारा, हमें अल्लाह कैसे माफ़ करेगा। हमने जुए और सट्टे की दुनिया में अपने आप को लगाया, अल्लाह हमें कैसे माफ करेगा। ना नौजवान, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, मेरा अल्लाह अगर तू 70 दफा भी गलती करके अल्लाह से माफी मांगेगा, मेरा अल्लाह तुझे माफ करने के लिए तैयार है। अरे वो तो 70-80 साल का बूढ़ा काफिर अगर पूरी जिंदगी कुफ्र कर जाए और उसको बुढ़ापा आ जाए, उसकी हड्डियां जवाब दे जाएं और उसके चलना फिरना बस की न रहे, गुनाहों की उसके अंदर ताकत भी न रहे, और वो फिर आखिरी उम्र में अपने अल्लाह के सामने हाजिर होकर ये कहे, अल्लाह मेरी तौबा, तो मेरा अल्लाह ताने नहीं देता बल्कि कहता है, हे मेरे बंदे तू 80 साल से कहाँ था, मैं तेरा रोजाना इंतजार कर रहा था, चल तू आज आया है जब मैंने तुझे माफ कर दिया। जब मैंने तुझे क्या कर दिया? माफ कर दिया। मेरा अल्लाह मुझे और आपको माफ करने के लिए हर वक्त तैयार बैठा हुआ है। क्या आपने उलमा से नहीं सुना? क्या आपने उलमा से नहीं सुना? एक गुफ्तगू करने चला हूँ, आपने एक नाम सुना होगा कारून का, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का। ये बड़ा काफिर है, हजरत मूसा को नहीं मानता, हजरत मूसा को नबी नहीं मानता, अल्लाह को नबी नहीं मानता। मैं बात करने चला अपने अल्लाह की रहमतों की, मैं बात करने चला अपनी अल्लाह की तरफ से माफ़ी की, मैं बात करने चला अल्लाह की गफूर और रहीम की, मैं बात करने चला कि मेरा अल्लाह हर वक्त मुझे और आपको और मुझसे बड़े बड़े गुनाहगारों को अल्लाह हर वक्त माफ करने के लिए तैयार है। आओ तुम्हें बतलाता चलो। तुमने नाम सुना कारून का, जानते हो ये कारून कौन है? इसने हजरत मूसा पर तोहमत लगाई, इसने हजरत मूसा के दामन को दागदार किया, इसने नबूवत को दागदार किया, जिना की तोहमत लगाई। मैं तफसीली गुफ्तगू में जाना नहीं चाहता। हजरत मूसा पर इल्ज़ाम लगाया। हजरत मूसा चूँकि गुस्से वाले हैं, हाँ अल्लाह से कहते हैं, ए अल्लाह तेरे नबी की नबूवत को इसने दागदार किया, अब इसके साथ करना क्या है? मेरे अल्लाह की तरफ से जवाब आया, ए मूसा ये ज़मीन तेरे ताबे है, ए मूसा ये
زمین تیری حکم کتابیں ہے جو تو اس زمین کو حکم کرے گا یہ زمین تیرے کہنے کو مانے گی، لہٰذا تو اس کو حکم کر دے۔ حضرت موسیٰ نے حکم کر دیا، اے زمین اس قارون کو مال اور دولت سمیت اپنے اندر سمیٹ لے، اپنے اندر کو لے جا۔ چنانچہ زمین پھٹ گئی، قارون اپنے مال سمیت زمین کے اندر دھستا گیا، لیکن وہ حضرت موسیٰ سے معافی مانگتا ہے، اے موسیٰ مجھے معاف کر دو۔ 1 مرتبہ معافی مانگتا ہے، 100 مرتبہ معافی مانگتا ہے، 1000 مرتبہ معافی مانگتا ہے، لیکن حضرت موسیٰ اور غصہ ہو جاتے ہیں اور اس کو دھسنے کا حکم دیتے ہیں۔ چنانچہ جب قارون معافی مانگ رہا تھا، میرے اللہ کی دریائے رحمت جوش میں آئی اور کہا، اے موسیٰ کیا تجھے میرے قارون پر ترس نہیں آیا؟ کیا تجھے میرے اس بندے پر ترس نہیں آیا؟ کتنی مرتبہ تجھ سے معافی مانگ رہا تھا۔ اللہ فرماتا تھا، قسم میری عزت کی، قسم میرے جلال کی، ارے تجھ سے اتنی مرتبہ معافی مانگی، اگر قارون 1 مرتبہ مجھے اللہ مان کر کے معافی مانگ لیتا میں قارون کو معاف کر دیتا۔ میں قارون کو کیا کرتا؟ میں قارون کو معاف کر دیتا۔ میرے بھائی، وہ مجھے اور آپ کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن میں اور آپ اپنے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف لے کر کے آئیں، اس زندگی کو اللہ کے مطابق گزاریں، اس زندگی کے ہر لمحے کو اللہ کے مطابق گزاریں، کیونکہ اللہ اپنے ان بندوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہیں، جو اللہ کے سامنے معافی مانگتے ہیں، جو اللہ کے سامنے آنسو بہاتے ہیں، جو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو شرمندہ کر کے پیش کرتے ہیں۔ میرا اللہ ان کو معاف کرتا ہے، اور خالی معاف نہیں بلکہ ان سے اپنے دین کا کام بھی لیتا ہے، اپنی اس امت کا کام بھی لیتا ہے، اپنے محبوب اپنے لاڈلے کی امت کا کام بھی لیتا ہے۔ آؤ تمہیں بتلاتا چلو، ایک نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت عبداللہ ابن مبارک کا۔ علماء کی موجودگی میں ایک گفتگو کرنے چلا، نوجوانی یہ نہ سمجھنا کہ ہم تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ نہ میرے بھائی، میرا اللہ مجھے اور آپ کو ہر وقت ہر جگہ پر معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ آؤ سنو نوجوانوں، تمہارے لیے گفتگو کرنے چلا۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا، حضرت عبداللہ ابن مبارک کا۔ جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ ماں کے پیٹ سے حضرت نہیں ہے، یہ ماں کے پیٹ سے اللہ کے ولی نہیں ہے، ارے بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ عبداللہ ابن مبارک جوانی کے عالم میں شراب کے عادی ہیں، جوانی کے عالم میں شباب کے عادی ہیں، جوانی کے عالم میں عورتوں کو اپنے سامنے نچواتے ہیں۔ یہ ایسے عبداللہ ابن مبارک ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ جوانی کا عالم ہے، رات کی اندھیری ہے، باغ کھلے ہوئے ہیں، وہاں پر رقاصائیں رقص کر رہی ہیں، اور حضرت عبداللہ اپنے ہاتھ سے ساز بجا رہے ہیں، گانے کی چیز بجا رہے ہیں، شراب کی محفل چل رہی ہے۔ چنانچہ وہ رات کی اندھیری ہو گئی، عورتیں اپنے گھروں کو چل گئی، شراب ختم ہو گئی، عبداللہ اپنا سر ساز پر رکھ کر کے سو جاتے ہیں۔ جیسے ہی ان کی آنکھ لگی ہے، آواز آئی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ کیا آواز آئی؟ اللہ کی طرف سے آواز آئی۔ جب کہنے والا کہتا ہے کسی پرندے نے آواز لگائی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ کیا ایمان والوں کے پاس وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے قلوب اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں، ان کے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں؟ چنانچہ یہ آواز جیسے ہی عبداللہ ابن مبارک کے کانوں کے اندر پڑی ہے، عبداللہ ابن مبارک کے کانوں میں جب یہ آیت گونجتی ہوئی آئی ہے، ان کی آنکھیں کھلی ہیں، انہوں نے شراب کی بوتلوں کو پھینک دیا، اس ساز کو توڑ ڈالا، اور جا کر کے مسجد کے اندر اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ اللہ کیا یہ آواز میرے لیے تھی؟ اللہ کیا تو مجھے معاف کر سکتا ہے؟ اللہ میں اتنا بڑا شرابی، اللہ میں اتنا بڑا عورتوں سے دوستی کرنے والا، اللہ میں اتنا بڑا گناہگار، کیا تو مجھے معاف کر سکتا ہے؟ میرے اللہ کی طرف سے آواز آئی، عبداللہ ہم خالی تجھے معاف نہیں بلکہ اپنے دوستوں کا امام بھی بنا دیں گے۔ ہم خالی تجھے معاف نہیں کریں گے بلکہ تیری معافی کو قبول کر کے
हम अपने वलियों का तुझे इमाम बनाएंगे, हम अपने वलियों का तुझे दोस्त और उनका इमाम बनाएंगे। चुनाचे भाई अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की। अब ज़रा सुनते चले जाएं अल्लाह ने उनसे कितना काम लिया। अब ज़रा सुनते चले जाएं, उलमा यहाँ मौजूद हैं, मैं उनकी मौजूदगी में ये बात कहने लगा। जब अल्लाह किसी से अपना काम लेने पर आता है, अपनी दीन और दुनिया का काम लेने पर आता है, तो मेरा अल्लाह फिर अब्दुल्ला इब्न मुबारक जैसों को अल्लाह तौबा की तौफीक देता है। जब हज़रत अब्दुल्ला ने माफ़ी मांगी और अल्लाह ने उनकी तौबा को कबूल किया, अल्लाह ने उनकी माफ़ी को कबूल किया, चुनाचे वो सजदे से सर उठाकर अपने घर पर आए, अपने वालिद साहब से कहा, वालिद साहब मुझसे वो काम कुछ ले लीजिए। चुनाचे वालिद साहब घर के अंदर जाते हैं और 40,000 दिरहम लेकर के बाहर आते हैं और कहते हैं अब्दुल्ला लो इन्हें 40,000 दिरहम को लेकर के चले जाओ और जाकर के कोई तिजारत करना, कोई नफ़ा कमा करके लाना, ताकि हम भी नफ़े में हो जाएं, हमारा घर भी नफ़े में हो जाए। हज़रत अब्दुल्ला उन 40,000 दिरहम को लेकर मालूम करते हैं, हाँ कोई तिजारत नहीं करते बल्कि मालूम करते हैं कि दीन इस्लाम की पढ़ाई किन किन मुल्कों के अंदर है। चुनाचे रावी बयान करने वाला बयान करता है कि अब्दुल्ला उन 400 दिरहमों को लेकर, हाँ 400 मुल्कों के अंदर 40,000 दिरहमों को लेकर 400 मुल्कों के अंदर तकरीबन जाते हैं या 40 मुल्कों के अंदर जाते हैं। वहाँ जाकर कुछ और काम नहीं बल्कि सिर्फ दीन इस्लाम को हासिल करते हैं, कुरान की तालीम को हासिल करते हैं, अहादीस की तालीम को हासिल करते हैं। यहाँ तक कि पैसा ख़त्म हो गया, अब तालीम मुकम्मल नहीं हुई, अपने वालिद साहब के पास आते हैं, वालिद साहब मालूम करते हैं अब्दुल्ला क्या हुआ उन 40,000 दिरहमों का, क्या करके आए हो? तो अब्दुल्ला कहते हैं वालिद साहब मैंने दुनिया की कोई तिजारत नहीं की, मैं तो दीन इस्लाम को उन पैसों के बदले सीख करके आया हूँ। क्या करके आया हूँ? दीन इस्लाम को सीख करके आया हूँ। वालिद साहब खुश हो गए कि मेरा गुनाहगार बेटा अल्लाह इतना ऊंचा काम इससे ले सकता है। फौरन घर के अंदर गए, अल्लाह के सामने रोना शुरू कर दिया, ए अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरे बेटे को गुनाहों की जिंदगी से निकाल कर इल्म दीन की जिंदगी में दाखिल कर दिया। अल्लाह तेरा शुक्र है। इतना शुक्रिया अदा किया कि 20,000 दिरहम लेकर के और आए और ला करके हजरत अब्दुल्ला के हाथों में दे दिए। ओ बेटे जाओ, जो तुम्हारी तालीम मुकम्मल न हुई उस तालीम को मुकम्मल करके आओ। चुनाचे फिर हजरत अब्दुल्ला उस तालीम को सीख करके आए। फिर कितने बड़े आलिम बने, जो अभी शराब का आदी है कितना बड़ा आलिम बना, जो अभी गुनाहों में डूबा हुआ है कितना बड़ा आलिम बना, जो अभी शबाब का आदी है वो कितना बड़ा आलिम बना। आओ सरो मालूम करो उलमा से अब्दुल्ला इब्न मुबारक कितने बड़े आलिम बने हैं। आओ तुम्हें बतलाता चलो कितने बड़े आलिम। हारून रशीद का ज़माना है, अपनी बीवी के साथ बैठा हुआ है। हारून रशीद को किसी शौर की आवाज़ आई है, मालूम किया कि जाओ किसी ने शायद हमारे मुल्क पर हमला कर दिया है, हमारे महल पर हमला कर दिया है। उनकी बेटी उनकी बीवी जाती है, लेकिन जाकर के देखती है कोई हमला करने वाला नहीं है, बल्कि अब्दुल्ला अपने मुरीदों के साथ गुजर रहे हैं, अपने मिलने वालों के साथ गुजर रहे हैं, अपने शागिर्दों के साथ गुजर रहे हैं। हाँ, और वो जो शोर की आवाज आई थी, अब्दुल्ला को छींक आई, जिसके जवाब में सबने यरहमुकल्लाह कहा था। फिर उनकी बीवी आई थी और आकर के कहा, हारून तुम बादशाह हो, तुम बादशाह हो, तुम लोगों की जानों पर हुकूमत करते हो, लेकिन ये अल्लाह वाले जो अल्लाह से तौबा कर लेते हैं, अल्लाह के सामने आंसू बहा लेते हैं, वो लोगों के दिलों पर हुकूमत करते हैं। वो कहाँ हुकूमत करते हैं? लोगों के दिलों पर हुकूमत करते हैं। जो अल्लाह के सामने तौबा कर लेते हैं, जो अल्लाह के सामने आंसू बहा देते हैं, जो अल्लाह के सामने डरते हैं, वो अल्लाह के बंदों के दिलों पर हुकूमत करते हैं। अब ज़रा मालूम करो,
کہ عبداللہ ابن مبارک کتنے بڑے عالم بن گئے. ابھی تو گناہگار تھے، لیکن جب اللہ کے سامنے آنسو بہایا اللہ نے ان کے آنسوؤں کو قبول کیا، کتنے بڑے عالم بنے. ہاں، بیان کرنے والا بیان کرتا ہے، لوگوں نے کہا عبداللہ ہمیں تم حدیث کا سبق سنائیے، ہمارے سامنے حدیث کا سبق پڑھیے. چنانچہ جب عبداللہ حدیث کا سبق پڑھتے تھے، حدیث سناتے تھے، تو جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں تک مجمع نظر آتا تھا. یہاں تک کہ اس وقت مائک کا انتظام نہیں، ہاں بیچ میں سے کوئی کھڑا ہو کر عبداللہ کے سبق کو سناتا تھا، پھر اس سے پیچھے کوئی اور کھڑا ہو کر کے سبق سناتا، پھر اس سے پیچھے کھڑا ہو کر کوئی اور سبق سناتا. بیان کرنے والے نے بیان کیا کہ اس طرح اونچی آواز میں سبق سنانے والوں کی تعداد 1 یا 2 نہیں بلکہ 1200 کی تعداد ہوتی تھی. کتنوں کی تعداد ہوتی تھی؟ 1200 کی تعداد ہوتی تھی. عبداللہ تمہارے سبق کو نوٹ کرنے والے کتنے لوگ ہیں جو تمہارے سبق کو لکھ رہے ہیں؟ ذرا روشنائی کی گنتی کی جائے. جب روشنائی اور قلم کو گنا گیا تو 1 یا 2 نہیں بلکہ 50,000 لوگ ایسے ہوتے تھے جو حضرت کے سبق کو لکھا کرتے تھے، جو حضرت کے سبق کو نوٹ کیا کرتے تھے. میرے بھائی یہ گفتگو کیوں کرنے چلا؟ یہ گفتگو اس لیے کرنے چلا، کبھی کبھی دل کے اندر یہ بات آ جاتی ہے، ارے اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا، ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں. نہ میرے بھائی، یہ شیطانی دھوکہ ہے. نہ میرے بھائی، یہ مجھے اور آپ کو شیطان بہکاتا ہے. ورنہ اگر مرنے سے بھی پہلے اگر کوئی اللہ سے توبہ کر لے، میرا اللہ اس کی بھی توبہ کو معاف کرتا ہے، اس کی بھی توبہ کو قبول کرتا ہے. پھر نوجوان تم نے کیسے سوچ لیا کہ اللہ مجھے اور آپ کو معاف نہیں کرے گا؟ آؤ تمہیں لے کر کے چلو. ارے قرآن تو یہاں تک کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین، ارے اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، جس سے اگر گناہ ہو جائے اگر وہ اللہ سے توبہ کر لیں اللہ اس کو پسند کرتا ہے، اللہ اس کو اپنا دوست بناتا ہے. یہ میں نے اور آپ نے کیسے سوچ لیا کہ اللہ مجھے اور آپ کو معاف نہیں کرے گا؟ آؤ تمہیں لے کر کے چلوں. اللہ کے نبی کا زمانہ ہے، میرے اور آپ کے آقا کا زمانہ ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں میں گلی کے اندر سے گزر رہا ہوں، میں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ بڑا زار و قطار رو رہا ہے. میں نے ایک نوجوان کو دیکھا وہ راستے میں رو رہا ہے اور بڑا زار و قطار رو رہا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں میں اس نوجوان کے پاس گیا، میں اس نوجوان کے پاس پہنچا اور میں نے جا کر کے نوجوان سے کہا نوجوان ارے تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ ارے تو رو کیوں رہا ہے؟ کہا عمر چلے جاؤ، مجھے رونے دیا جائے، مجھے رونے دیا جائے. آخر تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا میں گناہ کر بیٹھا ہوں. کہا گناہ کیا کیا؟ کہا کہ نہیں بتاؤں گا، مجھے اللہ معاف نہیں کرے گا. یہ کہہ کر کے روتا رہا روتا رہا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں اس نوجوان کے پاس سے گزر آیا، میں اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچا اور جا کر کے عرض کیا یا نبی اللہ، آپ کی امت کا ایک نوجوان راستے کے اندر رو رہا ہے اور بڑا زار و قطار رو رہا ہے. اے اللہ کے نبی میں نے اس سے معلوم کیا لیکن کچھ نہیں بتاتا، صرف رو رہا ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے عمر اس نوجوان کو میرے پاس لے کر کے آؤ، اس نوجوان کو میرے پاس لے کر کے آؤ. اللہ کے نبی کی آواز سن کر حضرت عمر ابن خطاب پہنچے ہیں. اس نوجوان کو کہا اے نوجوان چل مجھ سے مت بتا، لیکن آقا مدنی تجھے بلا رہے ہیں، میرے اور آپ کے آقا تجھے یاد کر رہے ہیں. چنانچہ نوجوان کچھ اپنے دل میں سکون سمجھتے ہوئے حضرت عمر کی طرف ان کے ساتھ چل دیا اور اللہ کے نبی کے حجرہ مبارک میں آیا. یہاں تک کہ وہ زار و قطار رو رہا ہے. میرے آقا نے فرمایا اے نوجوان کیوں رو رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی مجھ سے گناہ ہو گیا ہے. کیا گناہ ہوا؟ لیکن اس سے پہلے میرے آقا حضرت عمر کو کہہ گئے تھے اے عمر تم یہاں سے چلے جاؤ، میرے اور میرے امتی کے بیچ میں نہ آؤ. میں نہیں چاہتا کہ میرے امتی کا گناہ کسی پر کھل جائے، میرے امتی کے گناہ کا کسی کو پتہ چل جائے. لہٰذا عمر تم یہاں سے چلے جاؤ. آج میں اور آپ کیسے ہو گئے؟ اگر اپنے بھائی کے گناہ کا معلوم ہو جائے تو جب تک پورے گاؤں میں اعلان نہ کر دے مجھے اور آپ کو سکون نہیں ملتا. میں اور آپ اپنے بھائیوں کے گناہوں کو نہیں چھپاتے.
ان کی غلطیوں کو نہیں چھپاتے، حالانکہ میرا اور آپ کا اللہ، میرا اور آپ کا نبی ارشاد فرماتا ہے جو اس دنیا میں کسی کے گناہوں پر پردہ رکھے گا اللہ کل قیامت میں اس کے گناہوں کو چھپا لے گا، اللہ اس کے گناہوں کو چھپا لے گا۔ لیکن میری اور آپ کی حالت ایسی نہیں۔ مجھے اور آپ کو اگر اپنے بھائی کے بارے میں کوئی غلطی معلوم ہو جائے تو میں اور آپ جب تک دوسروں سے نہ بتلا دیں تب تک مجھے اور آپ کو سکون نہیں ملتا۔ لیکن میرے آقا کیا فرماتے ہیں، اے عمر ابن خطاب یہاں سے نکل جاؤ، یہاں سے دور ہو جاؤ، میں نہیں چاہتا کہ میرے امتی کا گناہ کسی دوسرے امتی کو معلوم ہو جائے، لہٰذا عمر میرے حجرے سے چلے جاؤ۔ جب حضرت عمر چلے گئے، حضرت عمر حجرے سے نکل گئے، میرے آقا اس نوجوان سے کہتے ہیں، اے نوجوان بتلاؤ، اب بتاؤ تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے، تمہارے اس گڑ گڑانے کی وجہ کیا ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے، اے اللہ کے نبی میں ایک گناہ کر بیٹھا ہوں، میں نے غلطی کر لی ہے۔ اللہ کے محبوب معلوم کرتے ہیں نوجوان غلطی کیا کی ہے؟ کہا، اے اللہ کے نبی مجھے یہ معلوم ہے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں، اے نوجوان بتلاؤ تو صحیح غلطی کیا کی ہے؟ پھر وہ نوجوان اپنی غلطی بتلاتا ہے۔ سن رہے ہو نا میرے بھائی؟ وہ نوجوان غلطی بتلاتا ہے۔ میں اپنی سپیڈ کو آپ کے سامنے کم کر رہا ہوں۔ وہ نوجوان اللہ کے نبی سے بتلاتا ہے، یا نبی اللہ میں ایک کاروبار کرتا ہوں، میں ایک کام کرتا ہوں، وہ گناہ کا کام ہے، وہ کاروبار گناہ کا ہے۔ اللہ کے نبی میں روزانہ قبرستان کے اندر جاتا ہوں اور جا کر کے جو نئی قبر ہوتی ہے اس قبر کو کھودتا ہوں۔ اللہ کے نبی اس قبر سے میں کفن کو نکال لیتا ہوں اور کفن کو نکال کر میں بازار کے اندر بیچتا ہوں، اور جو اس کے بدلے میں مجھے پیسہ ملتا ہے آقا میں اس پیسے سے اپنی زندگی گزارتا ہوں، میں گناہ کرتا ہوں۔ میرے آقا فرمانے لگے، او میرے امتی یہ گناہ تو اللہ تیرا معاف کر دے گا۔ وہ نوجوان اور رونے لگا، نا یا نبی اللہ ابھی پوری بات سنیے، میرا گناہ یہ نہیں، میرا گناہ اس سے بھی بڑھ گیا ہے۔ کہا کہ وہ کون سا گناہ ہے؟ وہ نوجوان کہنے لگا، اللہ کے نبی میں روزانہ کی طرح کفن چرانے کے لیے قبرستان کے اندر پہنچا، میں نے دیکھا کہ ایک عیسائی لڑکی جو نوجوان ہے اس کو میت کو لایا گیا، اس پر کفن ہے، اس کو تابوت کے اندر رکھا گیا ہے، اور جب اس کو قبر میں اتارا گیا اور اس کے ملنے والے قبرستان سے چلے گئے، آقا میں نے اس کی قبر کو کھودا، اس کے تابوت کو کھولا اور میں نے اس سے کفن کو نکال لیا، لیکن اے اللہ کے نبی میں نے